دوسرا ہوتا ہے فضل اختصاصی. خدا بغیر کسی عبادت کے، تھوڑا جاگیے گا، ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا تاکہ ذکر امیر میں آپ کے ہاتھ اٹھ سکے. زبانوں کو حرکت دیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ ذکر امیر المومنین سننے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. دوسرا فضل اختصاصی، خدا بغیر کسی عبادت کے بدلے میں اپنی کسی بھی مخلوق پر کوئی فضل کرے، اسے کہتے ہیں فضل اختصاصی، خاص قسم کا فضل. جاگنا تھوڑا سا، بس گفتگو کا آغاز کر چکا، بے نیاز ہو کے میری طرف دیکھیے. سب سے پہلی فضل کی مثال قرآن سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب سے کائنات کا آغاز ہوا تب سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں اونٹنیاں اس دنیا میں آئیں. اربوں خربوں اونٹنیاں اس دنیا میں آئیں. کچھ حادثاتی طور پہ ماری گئی، کچھ راہ خدا میں قربان ہو گئی. ہر اونٹنی کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو فضیلت صالح نبی کی اونٹنی کی ہے کسی اور اونٹنی کی نہیں ہے. ہاتھ اٹھانا، یہ پچھلا والا محلہ تھوڑا سا پیچھے ہے، اگر میرے ساتھ ملے گا تو نتیجے کا لطف آئے گا. یہ آگے والے پیچھے والے جتنے عزادار ہیں، جب سے کائنات کا آغاز ہوا تب سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں تنبے اس دنیا میں آئے. کچھ حادثاتی طور پہ مارے گئے. فیصل آباد میں منڈی کوارٹر میں کھڑے ہو کے جملہ پڑھا جائے اور جملہ ہوا میں ضائع ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. اربوں خربوں تنبے اس دنیا میں آئے، کچھ حادثاتی طور پہ مارے گئے، کچھ راہ خدا میں عید والے دن قربان ہوتے رہے. ہر تنبے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو فضیلت اسماعیل کے تنبے کی ہے جو جنت سے آیا تھا، کسی اور تنبے کی نہیں ہے. اب اگر جاگ کے بیٹھے میں اگلا جملہ کہوں اور میں دیکھوں گا کون سا بندہ کتنا بیدار ہو کے بیٹھا ہے. جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس میں 249 ممالک ہیں، ان میں 48,000 شہر ہیں. 48,000 شہروں میں معظمہ صرف مکہ ہے، منورہ صرف مدینہ ہے، اشرف صرف نجف ہے اور معلیٰ صرف کربلا ہے. ہاتھ اٹھانا، دکھ لگے گا اس بندے پہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. جس دنیا میں آپ رہتے ہیں، گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں، اس میں 5,000 سے زائد پتھروں کی اقسام موجود ہیں. ہر پتھر کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو فضیلت حجر اسود کی ہے کسی اور پتھر کی نہیں ہے. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، لیکن جو فضیلت ماہ رمضان کی ہے کسی اور مہینے کی نہیں ہے. سال میں 36 عشرے ہوتے ہیں، ہر عشرے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو فضیلت ذی الحج اور محرم کی عشرے کی ہے کسی اور عشرے کی نہیں ہے. سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ہر دن کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، لیکن جو فضیلت روز جمعہ عرفہ و عاشور کی ہے کسی اور دن کی نہیں ہے. سال میں 365 راتیں ہوتی ہیں، ہر رات کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو فضیلت شب قدر کی ہے کسی اور رات کی نہیں ہے. نماز نوافل کی فضیلت ڈھیر ساری ہے، لیکن جو فضیلت فرضی نمازوں کی ہے کسی اور نماز کی نہیں ہے. دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن جو فضیلت فجر اور عصر کی ہے کسی اور نماز کی نہیں ہے. اللہ کی اس کائنات میں زمینیں ڈھیر ساری ہے، لیکن جس زمین پر مسجد اللہ کا گھر ہے اس جیسی فضیلت کسی اور زمین کی نہیں ہے. اللہ کے گھر مسجد کائنات میں ڈھیر ساری ہے، لیکن جو فضیلت بیت اللہ کعبے کی ہے کسی اور زمین کی نہیں ہے. ارمان لگے گا اس بندے پہ پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک. اگر کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہا تو مجھے دکھ ہوگا. بندہ وہ ہاتھ اٹھائے جس کے رگوں میں علی کی محبت لہو بن کے دوڑ رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی ولی اللہ کی قسم ہے، میری بات نہیں، اہل سنت کے محدث احمد ابن حنبل کہتے ہیں اب مسلمانوں محمد کا 1.25 لاکھ صحابی ہے اور ہر صحابی قابل عزت ہے، لیکن جو فضیلت علی کی ہے کسی اور کے نہیں. یہی حق سماعت ہے. ان ہاتھوں کو آگے اللہ دی کسی کا محتاج نہ کرے. دونوں ہاتھ اٹھاؤ. حیدر جو ہاتھ اٹھ گیا میری آگے ذاتی ان ہاتھوں کو کسی کا توجہ ہے. نبی کا 1.25 لاکھ صحابی اور ہر صحابی قابل تعظیم ہے، قابل عزت ہے. جاگنا زیادہ ہوگا، لیکن جو فضیلت علی بادشاہ کی ہے
میری بات نہیں، کسی شیعہ کی بات نہیں، شیعہ بات کرے آپ نہ مانے، کم از کم اپنے محدثین کی تو بات تسلیم کریے۔ اس کا مطلب اچھا ایک لمحے کے لیے مجمع میں جو غازی مولا کے چاہنے والے ہیں، ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ بنا کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر بندہ ہی مولا کا علمدار کا چاہنے والا ہے، اب ہاتھ نیچے کریے گا۔ اب میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جس کے دل میں غازی کی محبت ہے، نتیجے پہ آؤں گا پھر میں اس بندے کا چہرہ دیکھوں گا۔ اس کا مطلب سال نبی کی اونٹنی پر بھی فضل ہے۔ میں پرانی باتیں کرنے کا عادی نہیں، یہ پہلے سنا ہو تو مجھے روک دینا، ٹوک دینا، کلائی سے پکڑ کے ممبر سے اتار دینا، لیکن اگر میری محنت ہو پھر حق بنتا ہے کہ آخری عزادار تک اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے ہر بندے کا۔ اس کا مطلب سال نبی کی اونٹنی پر بھی فضل ہے، اسماعیل کے دمبے پر بھی فضل ہے، مکہ معظمہ پر فضل ہے، مدینہ منورہ پر فضل ہے، نجف اشرف پر فضل ہے، کربلا معلی پر فضل ہے، خدا کا حجر اسود پر فضل ہے، خدا کا ماہ رمضان پر فضل ہے۔ بندہ وہ بولے گا جو غازی کا نوکر ہے، ماہ رمضان پر فضل ہے، خدا کا روز جمعہ عرفہ و عاشور پر فضل ہے، خدا کا شب قدر پر فضل ہے، خدا کا فجر اور عصر پر فضل ہے، خدا کا مسجدوں پر فضل ہے، خدا کا اپنے گھر کعبے پر فضل ہے۔ اور اہل سنت کے محدث احمد ابن حنبل کہتے ہیں نبی کا 1.25 لاکھ صحابی ہے، لیکن 1.25 لاکھ صحابی میں صاحب فضل صرف علی ہے، کوئی اور نہیں ہے، صرف علی ہے جو غازی کا نوکر، جس کے گھر پہ نہیں، جس کے دل پہ غازی کا عالم ہے، اس کا ہاتھ نہ اٹھا تو مجھے ارمان لگے گا۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابی ہے، لیکن صاحب فضل صرف علی ہے، کوئی اور نہیں ہے، صرف علی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، خدا کا فضل 12 پر بھی ہے اور 14 پر بھی ہے، لیکن ان سب میں ابو الفضل صرف عباس ہے، کوئی اور نہیں۔ ہاتھوں کو کسی کا محتاج ہے، یہی حد شمار آپ کے گیتوں کو سلام، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، حیدر صحابی، لیکن صاحب فضل۔ ان عزاداروں کو میرا سلام ہے، جتنا بلند آپ کا معیار سماعت ہے، آقازادی جتنے ہاتھ اس ذکر میں بلند ہوئے، کسی ہاتھ کو خالی ہاتھ اپنی بارگاہ سے واپس نہ کریں۔ صاحب فضل صرف علی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اگلی کتاب اہل سنت کی مجمع الزوائد علامہ حیثمی لکھتے ہیں نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، جتنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ایک لمحے کے لیے ہاتھ کھولنا ذکر عبادت ہے، اور ہماری ہوتی نہیں ہاتھ باندھ کے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ جبرائیل نازل ہوئے، جو ہاتھ اٹھا میرا اور بات شاید کا سلام ہے۔ نبی مسجد نبی میں اصحاب کے درمیان اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح سے ستاروں کے درمیان میں چاند ہوتا ہے۔ نبی مسجد میں بیٹھے کہ جبرائیل وحی لے کے نازل ہوئے، یا رسول اللہ، پروردگار کہتا ہے میرے حبیب سے کہہ دے جنت کو انتظار ہے 3 ہستیوں کا۔ بندے پریشان ہو گئے، آج تو بندوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور جنت کو جس کی خواہش ہو اس کا مقام، اس کی عزت کچھ کم تو نہیں ہوگی۔ 3 ہستیوں، جبرائیل نے، نبی نے فرمایا میرے صحابیوں، یا رسول اللہ، ابھی جبرائیل آئے تھے، جی یا رسول اللہ۔ جبرائیل نے کہا اپنے صحابیوں سے کہہ دو پروردگار کہہ رہا ہے جنت کو انتظار ہے 3 ہستیوں کا۔ 3 کا نام آنا تھا، کچھ بندے سوچنے لگے شاید ان میں ہمارا نام ہے۔ جاگنا جاگنا جاگنا، صحابی کتنے سارے بیٹھے ہوئے تھے، ہر بندے کی حسرت تھی شاید میرا نام اس میں ہو۔ جو اشارہ سمجھ گئے آپ شیعہ قوم نے نہیں سمجھنا، پھر کسی نے نہیں سمجھنا، لوگ سمجھ رہے تھے شاید ہمارا بھی نام ہے۔ ایک بندے سے برداشت نہیں ہوا، فوراً سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے بتا نہیں دیتے کیا میرا نام تو ان 3 میں نہیں؟ مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا جلدی کس بات کی ہے؟ بیٹھو بتاؤں گا، لیکن آج کی محفل میں نہیں، کل کی محفل میں بتاؤں گا۔ محفل تمام ہوئی، سارے صحابی باہر نکلے کہ ایک چوک میں جا کے، مدینے کی چوک میں جا کے اکٹھے ہوئے۔ ایک بندہ آ کے دوسرے سے کہا، اس نے آگے کہا آپ کی رسول سے تعلق داری ایسی ہے، آپ رسول سے پوچھو
جملے کا لطف لیے پنجابی سمجھتے تھے جیرے چپ کو کہنا نہ تو پنجابی سمجھتے تھے. ایک حضرت دوسرے سے ملے, انہوں نے کہا جی آپ کا رسول سے تعلق کیسا ہے؟ آپ رسول سے پوچھئے کیا میرا نام تو ان 3 میں نہیں ہے؟ اس نے آگے سے مسکرا کے کہا میں تیرا جو پوچھنا پہلے اپنا نام پوچھنا. میں نے دیکھا ہے رسول غضب میں ہے, غصے میں ہے, جلال میں ہے, میں رسول سے بات ابھی کر نہیں سکتا. نتیجے میں بندہ ہاتھ نہ اٹھا سکا. پھر مجھے تو ارمان لگے گا نا کیسے علی کے چاہنے والے ہیں جو علی کا تذکرہ سن کے بھی علی کو سلام کرنے کے لیے ہاتھ بلند نہیں کر سکتے. اگلے دن کا سورج ولایت علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا طلوع ہوا. مسجد میں نبی آ گئے, صحابی ارد گرد اکٹھے ہوئے. اب نبی نے کل والی گفتگو نہیں چھیڑی, نبی نے معمول کے مطابق گفتگو کا آغاز کیا. آپ سلامت رہی بھائی, گفتگو کا آغاز کیا کہ جو کل کے دن بندہ اٹھا تھا نا آج بھی وہی بندہ اٹھا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں ساری رات سو نہیں سکا. کیوں نہیں سوئے؟ وہ آپ نے کل بات نہیں کہی تھی کہ آج بتاؤں گا. مجھے بتائیے کیا میرا نام تو ان 3 میں نہیں؟ فرمایا بیٹھو بتاؤں گا. احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں کہ جو فضیلت علی کی ہے کسی اور کی نہیں, کیونکہ گھر والے اور ہوتے ہیں, در والے اور ہوتے ہیں. جاگنا. اب اگلا جملہ میں کہنے لگا جو تکامل کیے بیٹھے ہیں, جو غلط فہمی پالے ہوئے ہیں 1400 برس سے. بندہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ کہ میرا نام تو ان 3 میں نہیں. فرمایا بیٹھو وقت آئے گا تو بتاؤں گا. تھوڑی دیر گزری پھر سے وہ بندہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ مجھے بتائیے اب برداشت نہیں ہو رہا کہ میرا نام تو ان 3 میں نہیں. فرمایا بیٹھو بتاؤں گا. پھر سے کھڑا ہوا. رسول نے مسجد نبوی میں نظر پھیری. رسول نے فرمایا آئینہ آئینہ یا علی, علی کہاں پہ ہے؟ علی کا نام زبان پہ آنا تھا, ایسے نہیں. پہلے ازادار سے لے کے آخری حلالی تک ہر بندے کا اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے. بندہ وہ ہاتھ اٹھائے جس کی رگوں میں علی کی محبت لہو بن کے دوڑ رہی ہے, دوسرے بندے سے میری بات نہیں ہے. رسول نے فرمایا علی کہاں پہ ہے؟ علی کا نام زبان پہ آنا تھا کہ بڑے بڑے چہرے اترنا شروع ہوئے. رسول نے علی کا نام لیا, یا مسجد کے دروازے سے علی برآمد ہوئے. رسول نے علی کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا سنو میرے صحابیو, ان الجنت لتشتاق الی علی. جنت کو جس کا انتظار ہے اس کا نام علی ہے. جنت کو جس کا انتظار ہے, ہر بندے کا اٹھا ہوا غازی کا بات ہاتھ نیچے نہ کرنا, جس کا انتظار ہے اس کا نام علی ہے. مسلمان 1400 برس گزر گئے ہیں, تمہیں اب بھی پتہ نہیں چل سکا. اور جو جنت کی خواہش کرے اسے صحابی کہتے ہیں, جنت جس کی خواہش کرے اسے علی. یک زباں ہو گئے تو ہاتھ اٹھا کے حیدر. آپ سلام جو ہاتھ اٹھ گئے میری آقا ذاتی کسی کا مت. یہ چمن اسی طرح سے مہکتا رہے, یہ چمن سدا اسی طرح سے. تھک تو نہیں گئے؟ ابھی میں نے قسم سے گفتگو شروع بھی نہیں کی. یہ پچھلے والے ذرا ہاتھ اٹھا کے پائے, تھک تو نہیں گئے جناب؟ جی بسم اللہ اسی طرح سے بیٹھے رہیے. میں 2-4 جملے رزق معرفت کے آپ کی چھولی میں رکھتا جاؤں. ہمارے اہل سنت بھائیوں آپ بھی اس ذکر میں آیا کریں. یہاں شعور کا تبرک بانٹا جاتا ہے, یہاں پہ آگے بیٹھا کیجیے. جو یہ وہ جگہ ہے جہاں شعور کا تبرک بانٹا جاتا ہے. ہم نفرت نہیں پھیلاتے, ہم اکٹھا بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم آپس میں ملا کے مل بانٹ کر کھانا چاہتے ہیں. ایک محلے میں رہتے ہیں, ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں. پھر ان نفرتوں کا فائدہ کوئی. اکٹھے آیا کریں, آپ ہماری مجلسوں میں آیا کریں, ہم آپ کی محفلوں میں جائیں گے. اس طرح سے پیار محبت بڑھے گی. جو آیت موضوع سکون قرار پائی تھی سورہ حجر کی آیت نمبر 16, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ. فرمایا ہم نے آسمانوں پر برج بنائے, آسمانوں پر جاگنا برج بنائے, اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اسے مزین کیا ہے. دیکھنے والوں کے لیے. ابو خالد کاملی چلتے چلتے چوتھے تاجدار ولایت امامت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے.
چلتے چلتے انہوں نے کہا مولا یہ آیت جو ہے، یہ جو برج ہیں یہ تو سمجھ میں آتے ہیں، اچھا چلیں برج میں آپ کے لیے مزید آسان کرتا ہوں۔ جس طرح برج پاکستان، مینار پاکستان لاہور میں، برج العرب، برج خلیفہ دبئی میں، اسی طرح مینار کو برج ایک ہی، ٹھیک ہے، آپ کے لیے آسان کر دیا تاکہ کسی عزادار کے لیے مشکل نہ ہو۔ مولا سمجھ میں آتا ہے برج اللہ نے بنائے، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مولا اسے دیکھنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ جو علی سننے کے لیے بیٹھے ہو، مولا اسے دیکھنے والا کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ امام فرماتے ہیں ابو خالد قابل دراصل بات یہ ہے، ایک دن جناب قمر چلتے چلتے دروازے رسالت ماں پہ آئے، آ کے انہوں نے تقربار کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ناک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بی بی بولی۔ اس جملے پہ فیصل آباد والوں مجھے مایوس نہ کرنا، میں مجمع پہ اعتماد کر کے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اندر سے ایک بی بی بولی جس کے تعارف کے لیے، جس کی عظمت کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ بطول کے ہوتے ہوئے بھی حسین اسے اپنی ماں کہتے ہیں۔ جس کے تعارف کے لیے، عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ پچھلا محلہ تھوڑا سا زیادہ پیچھے ہے، ساتھ ملے گا تو گفتگو کا لطف آئے گا۔ اندر سے وہ بھی بولی، کتاب سے پڑھو گے، کتاب سے پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا یہ بی بی حبش میں رہتی تھی۔ قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے یہ بی بی جنت میں رہتی تھی۔ جن کے ذہنوں میں سورہ دہر کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، قرآن سے دلیل آتا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں حبش میں رہتی تھی، قرآن کہتا ہے جنت میں رہتی تھی۔ باہر کون دروازے پہ؟ کمبر۔ کون دروازے پہ مل کے بولنا؟ کمبر۔ اندر سے فضا بولی، کون؟ دروازے پہ کمبر نے کھڑے ہو کے کہا مجھے نہیں جانتی، میں کمبر، مجھے نہیں جانتی۔ اس نے کیا کہا؟ میں۔ فضا اندر سے بول کے کہتی اچھا تو کمبر تو ہوگا۔ یار پتہ نہیں کون شیعہ ہے جو پیچھے رہ گیا، پتہ نہیں کون سا شیعہ ہے جس کا ہاتھ نہیں کون سا۔ فرمایا ہوگا، میں علی کا نوکر، علی کا نوکر بھی ہوگا۔ کمبر، فضا اندر سے بولی کمبر یہ تو یہ غرور تکبر کس بات کا ہے؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں، جملہ اب کہوں گا۔ جتنے بندوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے علی مولا سے خیرات وصول کرنا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں اس بی بی کی عظمت کا جو اس پورے گھر کی بھی موسینہ ہے۔ کمبر غرور کس بات کا؟ کمبر نے کہا فضا کے یہ غرور کی بات نہیں ہے کہ علی مجھے اپنا نوکر کہتے ہیں، حسن حسین مجھے اپنا غلام، ایسے نہیں۔ ایک دو بندے کا نہیں، پورے مجمع کا اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے۔ فضا کے یہ غرور کی بات نہیں ہے کہ علی مجھے اپنا نوکر کہتے ہیں، حسن حسین مجھے اپنا غلام تسلیم کرتے ہیں، علی مجھے اپنا نوکر کہتے ہیں، حسن حسین مجھے اپنا غلام کہتے ہیں۔ اندر سے فضا مسکرا کے بولی اچھا کمبر اس بات کا غرور ہے کہ علی حسن حسین تجھے اپنا غلام کہتے ہیں؟ ہاں فضا اس بات کا غرور ہے۔ اندر سے فضا مسکرا کے فرماتی ہے اچھا کمبر پھر سن، جو سارا دن تجھے اپنا غلام کہتے ہیں وہ رات کو گھر میں آ کے مجھے اپنی ماں کہتے ہیں۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، حیدری۔ میری آقا ذاتی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج، جو سارا دن تجھے اپنا غلام کہتے ہیں۔ کس بات کا غرور؟ اس دروازے پہ میں تو کسی کو جچتی ہی نہیں۔ وہ اس دروازے پہ تو جبرائیل بھی فقیر مسکین بن کے آتا ہے، میں صرف پروردگار کو زیب دیتی ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے، اچھا جس معیار پہ آپ آئے ہیں وہ خطیب بھی بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے کہ مجمع آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا،
لیکن یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کون عباس حیدری، تھوڑا سا معیار اور بلند کرنا، کیونکہ بات اس سے بھی بڑی ہے، تھوڑا سا معیار اور بلند کرو گے تو خدا کی قسم معراج ہوگی آپ کو۔ یہ طاہر بولا، اندر سے فضا بولا۔ فضا نے کہا قمر یہ غرور کس بات کا ہے؟ اندر سے فضا نے سوال کیا، باہر سے قمر بولا فضا خود ہی بتاؤ، کیا یہ غرور اور تکبر کی بات نہیں ہے کہ جو نبی نبیوں کا بھی سردار نبی ہے، میں اس کے روبرو ہوتا ہوں، علی مولا کا چہرہ دیکھتا ہوں، جس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، میں حسنین کریمین شریفین طیبین طاہرین کے روبرو ہوتا ہوں جو جنت کے بھی سردار ہے۔ فضا خود مجھے بتاؤ کہ یہ غرور اور تکبر کی بات نہیں ہے کہ میں محمد کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں جس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، میں حسنین کریمین جو جنت کے سردار ہیں ان کے قدموں میں زندگی گزارتا ہوں۔ اندر سے فضا پھر سے مسکرائی۔ فضا نے کہا اچھا تجھے اس بات کا غرور ہے کہ تو محمد کے پاس بیٹھتا ہے، علی کا چہرہ دیکھتا ہے، جس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، حسنین کریمین جو جنت کے سردار ہیں ان کے قدموں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے ہاں اس بات کا غرور ہے۔ فضا مسکرا کے کہتی ہے کمبر پھر یاد رکھ، جن چار کی محمد علی حسن حسین جن چار کی زیارت پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، وہ چار مل کے جس پانچویں کی زیارت کو آتے ہیں، میں فضا اس کے پہلو میں بیٹھتی ہوں۔ ایسے نہیں تھوڑا ہاتھ مل کے بلند کر کے حیدر، زیارت میں تو گھمنڈ کر رہا ہے۔ اچھا اگر جملہ میں تبدیل کر کے کہوں، جن چار کی جاگنا فیصلہ باد ہے، جملہ سایہ نہ ہو میرا، جن چار کی زیارت پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، وہ چار مل کے جس صاحب کسا کی کسا کے نیچے آتے ہیں، میں فضا اس کے پہلو میں بیٹھتی ہوں۔ اچھا حدیث کسا ایک ایسی حدیث ہے جو ہر مومن شیعہ کے گھر میں ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ لازماً پڑھی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، غلط بات تو نہیں، جھوٹ تو نہیں کوئی سی، ہر مجلس کے آغاز میں بھی۔ اب اگر میں آپ کے سامنے حدیث کسا کی تفصیل کروں تو یہ میرے مجمع محترم مجمع کی توہین ہے، کیونکہ یہ تو بچے کے ذہن میں حدیث کسا میں ہے کیا۔ میں یہاں پہ آتا ہوں، یہاں پہ میں کسی مسجد میں چلا جاتا ہوں، نماز ادا کر کے باہر نکلتا ہوں، کوئی آگے سے مجھے مل جاتا ہے، کہتا ہے علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے جس پیش نماز کے پیچھے آپ نماز ادا کر کے نکلے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اچھا حساب سے بتائیے، مجھے پتا ہوگا۔ میں کہوں گا بھائی میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، آتا ہوں گاڑی میں بیٹھتا ہوں چلا جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ اچھا چلے چھوڑے پیش نماز کا نام، آپ مجھے بتائیے متولی کا نام کیا ہے؟ میں کہوں گا بھائی مجھے نہیں پتا، چھوڑیے مؤذن کا نام بتائیے، بھائی مجھے علم ہی نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں؟ اچھا جب باری باری پوچھے گا میں کہوں گا بھائی میں واقف نہیں ہوں، لا علم ہوں، مجھے نہیں پتا کیا نام ہے، لیکن میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ اگر میں پورا دن اسی مسجد میں گزاروں، 5 کی 5 نمازیں مسجد میں ادا کروں، پھر میں مسجد سے باہر نکلوں، بشر ہوں، انسان ہوں، ایک دن میں میری اتنی جان پہچان ہو جائے گی کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، پیش نماز کا نام کیا ہے، متولی کا نام کیا ہے، مؤذن کا نام کیا ہے۔ بندہ وہ ہاتھ اٹھائے گا جس کے ذہن میں حدیث کسا کا نقشہ ہے۔ دوسرے بندے سے میری بات نہیں، جو شیعہ ماں کے بیٹے بیٹھے ہو، عزادار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، حدیث کسا کی روز تلاوت سنتے ہو، ان کے لیے میں بات کہنے لگا ہوں۔ پھر میں پورا دن مسجد میں گزار کے باہر نکلوں، میں بشر ہوں، انسان ہوں، ایک دن میں میری اتنی جان پہچان ہو جائے گی کہ جب میں دوبارہ سے باہر نکلوں گا پھر وہ بندہ مجھے دوبارہ سے ملے گا، وہ پھر مجھے پوچھے گا علامہ صاحب اب بتائیے پیش نماز کا نام کیا ہے، متولی کا نام کیا ہے، مؤذن کا نام کیا ہے۔ پھر میں اسے کلائی سے پکڑوں گا، اسے سائڈ پہ لے جا کے کہوں گا اب پوچھو، پھر میں اسے باری باری بتاؤں گا کہ پیش نماز کا نام یہ ہے، متولی کا نام یہ ہے، مؤذن کا نام یہ ہے، جو میرے دائیں کھڑا تھا اس کا نام یہ ہے، جو میرے بائیں کھڑا تھا اس کا نام یہ ہے۔ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں جس کا ہاتھ اب بھی نہ اٹھ سکا، گونگا ہے وہ بندہ جو زبان نہ ہلا سکا، میں اسے بتاؤں گا اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ ایک دن میں
جہاں پہ گزاروں میری اتنی جان پہچان ہو جائے گی کہ میں سب کا باری باری نام بتاؤں گا. اب مجھے نہیں پتا کہ بطول کی چادر میں کون سا کمال ہے جو روز ان کے گھر میں چکی چلانے آتا ہے. وہ کیوں پوچھ رہا ہے یہ چادر کے نیچے کون جو روز ان کے گھر چکی چلانے میرے مالک چادر تلے کون چادر. اچھا چند چیزیں پریشان ہو گئے ہیں. کوئی بڑی عجیب بات تو نہیں کرتی, کوئی کتاب سے ہٹ کے بات تو نہیں کرتی. ابھی حدیث کے ساتھ ممبر پہ لے حدیث کے ساتھ ممبر پہ رکھتے ہیں, حدیث کے ساتھ کھول کے حدیث کے ساتھ سے پوچھ لیتے ہیں اچھا کیا یہ سوال ہوا ہے. جبرائیل نے کہا میرے مالک چادر تلے کون. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ایسے بتا دوں گا. فرشتے اکٹھے کر. میرے مالک فرشتوں کا کام تو عبادت کرنا ہے. کیا کام ہے فرشتوں. فرمایا ان سے کہہ دے چھوڑ دو مصلے, چھوڑ دو تسبیحاں, چھوڑ دو عبادتیں, چھوڑ دو ریاضتیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ چادر تلے کون ہے. جس بندے کو شک ہو ابھی حدیث قصہ ممبر پہ لے آئے, حدیث قصہ کھول کے ابھی حدیث قصہ سے پوچھ لیتے ہیں. خدا نے فرمایا یا ملائکۃ و سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مبنیۃ والقمر منیرا والشمس مضیئۃ والفلک یدور والبحر یجری والفلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت البساء. خدا نے فرمایا اے میرے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ چادر تلے کون ہے. خدا نے فرمایا یہ جو میں نے آسمان کو اٹھایا ہے, یہ جو میں نے زمین کو بچھایا ہے, یہ جو میں نے جنت کو سجایا ہے, یہ جو میں نے درج کو چمکایا ہے, یہ آدم کی توبہ, یہ حوا کا خیال, یہ فرشتوں کا سجدہ, یہ ابلیس کا انکار, یہ نوح, یہ سفینہ, یہ ابراہیم, یہ عاد, یہ اسماعیل, یہ چھری, یہ موسیٰ, یہ دریا, یہ عیسیٰ, یہ سولی, یہ ہوا, یہ فضا, یہ گھٹا, یہ دانیال, یہ عزیر, یہ امتحان, یہ الگ. ایسے نہیں پورے پنڈال کا اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے. خدا نے فرمایا یہ محرم, یہ سفر, یہ ربیع الاول, یہ ربیع ثانی, جمادی الاول, جمادی ثانی, رجب, شعبان, رمضان. خدا نے فرمایا یہ ہوا, یہ فضا, یہ گھٹا, یہ چرند, یہ پرند, ارمان لگے گا اس بندے پہ جس کا اب بھی ہاتھ نہ اٹھ سکا. خدا نے فرمایا ہاں اولئک الخمسۃ الذین هم تحت البساء. اے میرے ملائکہ یہ میں نے جو کچھ بنایا ہے صرف چادر والے 5 کے صدقے میں بنایا. یہ چمن اسی طرح سے بستا رہے, یہ چمن سدا اسی طرح سے. بات کرو, ہاتھ بلند کرو, شبیہ علم بناؤ, حیدری. توجہ ہے میرے عزاداروں. امام زمانہ ہر عزادار کو اپنی امان میں رکھے, کوئی ہاتھ اس بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہ چلے. اس کا مطلب کائنات میں جو کچھ بھی ہے چادر والے 5 کے صدقے میں. دروازے پہ کون موضوع سے ہٹ کے کمبر کیا کہنا ہے. فضا نے کہا اس دروازے پہ کروڑ تکبر چچتا ہی نہیں ہے. وہ مل کے جس صاحب کشا کی کشا کے تلے آتے ہیں, میں فضا سارا دن اس کے ساتھ وقت گزار دیا. کمبر باہر سے کہتے ہیں اچھا فضا مجھے باتوں میں نہ الجھاؤ. میں نے آیت کا بڑی تفصیل سے ترجمہ کیا تھا. فضا مجھے باتوں میں نہ, پہلے سنا ہو کلائی سے پکڑ کے ممبر سے اتار دینا, لیکن اگر میری محنت ہو پھر داد اور دعا اتنی ہو کہ وہ آخری عزادار تک ہر بندے کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. کمبر نے کہا فضا مجھے باتوں میں نہ الجھاؤ, مجھے بتاؤ علی کہاں پہ ہیں. فرمایا علی تو برج پہ گئے ہیں, علی تو مینار پہ گئے ہیں. کمبر نے اتنا سنا, کمبر تھا دروازے پہ, کمبر چند قدم پیچھے ہٹا, نظر کی گھر کی چھت پہ, دیکھے گئے فضا علی کے گھر کی چھت پہ تو کوئی مینار نہیں. فرمایا تم کیا سمجھے میں گھر کے مینار کی بات کر رہی ہوں, میں تو عرش کے مینار کی بات کر رہی ہوں, میں کوئی گھر کے مینار کی بات کر رہی ہوں.
परेशान होकर नहीं बैठना। इमला इंशा किरत इबारत किताब मतन तर्जमा हवाला तफसील मेरी जिम्मेदारी। अपने अपने चेहरों पर मुस्कुराहट रख के मुतमिन होकर बैठना तुम्हारी जिम्मेदारी। फिजा ने कहा कंबर मैं कोई घर के छत के बुर्ज की मीनार की बात नहीं कर रही, फिर किस बुर्ज की बात करें? फरमाया हुआ फिल बुरुजिल आला तक़सीमुल अर्ज़ाक़ी अय्युल अजाल व यख़लिक़ुल हर्क़ व युइज़्ज़ु व तुज़िल्लु। फिजा कहती है कंबर मैं तो अर्श के मीनार की बात कर रही हूँ। क्या तुम नहीं जानते अली हर रोज अर्श के मीनार पे जाके रिस्क तकसीम करते? क्या हाथ यहीं पे रखना? क्या तुम नहीं जानते अली हर रोज वहां पे जाके मखलूक में रिस्क तकसीम करते हैं? अली वहां पे जिंदगी देते हैं, अली वहां पे मौत देते हैं, मौत देने के बाद दोबारा जिंदगी देते हैं। अली वहां पे इज्जतें बांटता है, अली ही वहां पे जिल्लत देता है। कंबर हैरान हो गया, फिजा कैसी काफिरों जैसी बातें कर रही हो? अली आएंगे तो मैं अली को बताऊंगा कैसी काफिरों जैसी बातें कर रही हो। अली आएंगे तो मैं अली को बताऊंगा, अली आएंगे तो मैं अली को बताऊंगा। इतना कहना था, ये अचानक पीछे से अली आए। अली ने कंबर के कांधे पे हाथ रखा, फरमाया ताज्जुब किस बात का? या अली देखिए फिजा कैसी काफिर जैसी बातें कर रही है। फिजा कहती है अली ही रिस्क देते हैं, पहले अज़ादार से लेकर आखिरी अज़ादार तक हर बंदे का उठा हुआ चाहिए। जो शिया अबू तालिब के बेटे अली का है वो हाथ उठाए, जिसे डर लगे वो चला जाए। जो अली का चाहने वाला है वो बंदा हाथ उठाएगा। अली ने कंबर को करीब बुला के कंबर की आंखों पे हाथ रखा। कंबर का जो ही मेरी आंखों पे हाथ आया मैंने वो अर्श के मंजर देखे जहां मीनार पे खड़े होके अली मखलूक में रिज्क तकसीम कर रहे थे। अली जिंदगी हाथ उठाना, अली जिंदगी दे रहे थे, अली मौत दे रहे थे। हाथ नीचे न करना गाजी गवा से। कंबर का जब मेरे हाथ कांपने लगे मैंने हैरान हो गया, भैया अली आप तो खुदा हो। फरमाया खामोश, मैं अली खुदा तो नहीं हूं, हाँ मगर खुदा से जुदा भी नहीं। चलिए दोनों हाथ उठाओ, हैदर। मैं आपसे खुदा तो नहीं, कभी वो हम हो जाता है, कभी हम वो हो जाते हैं, इसके बावजूद वो रहता है, हम रहते हैं। तो जो है परेशान हो गए नहीं बैठ गए बात को आगे मिलके दोनों हाथ उठा के ऐसे नहीं दोनों हाथ बुलंद करो। हैदरी अर्श के आप सलाम। बंदा चलता चलता बारगाह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम में आया। इमाम के करीब आया तो इमाम फरमाते हैं एक मर्तबा नबी मस्जिद में बैठे थे कि असहाब के साथ गुफ्तगू हो रही थी। दौरान गुफ्तगू सलमान नबी का तज़किरा हुआ। नबी असहाब कहफ का तज़किरा हुआ, असहाब कहफ का तज़किरा हुआ, सलमान नबी का तज़किरा हुआ। और सलमान वो नबी है जो जानवरों की ज़बान भी समझते थे, जानवरों की ज़बान समझते थे। सलमान नबी की चादर का जिक्र हुआ और इतने में असहाब कहफ का जिक्र। असहाब कहफ वो हैं जिनके बारे में कुरान में मौजूद है ये और इनका जो कुत्ता है वो जन्नत में जाएगा। और बंदे ख्वाहिश करते हैं हम जन्नत में जाएं, जिनका कुत्ता भी जन्नत में हो, जन्नत में जाए। मजमे से बंदा उठा जाएगा, या रसूल अल्लाह असहाब कहफ मौजूद हैं या नहीं है, जिंदा भी हैं या नहीं है? नबी ने फरमाया मैं जो कायनात का सरदार नबी हूँ, तुम जो मुझसे असहाब कहफ के बारे में पूछते हो मैं तुम्हें असहाब कहफ से मिलवा ही न दूं। तुम जो मुझसे सवाल करते हो असहाब कहफ के बारे में। इस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह सबसे पहले अगर मिलवाने का शर्फ मिलेगा तो मैं मिलूंगा, असहाब कहफ को सलाम भी मैं करूंगा। नबी ने फरमाया मैं नबियों का सरदार नबी, मैं तुम्हारी बात का इनकार नहीं करता, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को कबूल करता हूँ। जब असहाब कहफ से मिलो सलाम सबसे पहले तुम करना। इतने में नबी ने इमाम फरमाया, मेरी बात है, इमाम फरमाया इतने में नबी ने आवाज दी। दरहान इब्न मालिक एक दराज कर नौजवान चलता चलता खूबसूरत चेहरे वाला मस्जिद में आया। इमाम फरमाते उसके हाथों में सलमान नबी की चादर थी।
نبی کوئی عام نبی نہیں جو جانوروں کی زبان بھی سمجھتا تھا، معرفت کی نئی راہ کھولنے لگا ہوں جو بندے ذکر سننے کے لیے یہاں پہ آئے ہو۔ اس نے چادر نبی کے قدموں میں رکھی، نبی کے قدموں کا بوسہ لیا، اٹھ کے چلا گیا۔ اصحاب کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے درمیان سے وہ چادر رکھ کے ایسے اوچھل ہو گیا جیسے وہ ہمارے درمیان موجود ہی نہیں ہو، ایسے غائب ہوا۔ نبی نے آواز دی، بلال جی، مولا بلال، صبان دونوں آؤ، چادر کو مسجد کے شہر میں بچھا دو۔ چادر بچھائی۔ اچھا تھوڑا سا میرے یہاں پہ ساتھ میں، چادر کے کتنے کونے ہوتے ہیں؟ پچھلے والے 4۔ سب سے پہلے جس نے کہا تھا سلام میں کروں گا، اب نتیجے کی باری آنے لگی، میں دیکھوں گا بندہ جو علی کا ذکر سننے کے لیے یہاں پہ آیا ہے اور علی کو سلام کرنے کے لیے، خیرات وصول کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، اس کے پھر اپنے مقدر کی بات ہے۔ جس نے کہا تھا سب سے پہلے میں ملوں گا، نبی نے فرمایا حضرت یہاں پہ آئیے، چادر کے اس کونے پہ بیٹھیے۔ یہ آگے بیٹھ گئے۔ نبی نے دوسرے صحابی کو بلایا، فرمایا چادر کے دوسرے کونے پہ آئیے۔ نبی نے پھر تیسرے صحابی کو بلایا، فرمایا چادر کے تیسرے کونے پہ آ جائیے۔ اب چادر کا، میں اشارہ شیعہ کو نہیں سمجھے گی، کائنات میں کوئی بھی نہیں سمجھے گا، چادر کا چوتھا کونا خالی تھا۔ اب یہ تین بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے، نتیجے کی باری ہے۔ اور نواز حیدری کو ارمان لگے گا میں جملہ کہنے لگا ہوں فیصل آباد میں کھڑا ہو گئے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ فیصل آباد میں میرا جملہ ہوا میں ضائع ہو جائے۔ دکھ لگے گا اس بندے پہ جو ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ چادر کا چوتھا کونا خالی تھا، 3 کونوں پہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تینوں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ چوتھے پہ علی آئیں گے، یہ سوچ رہے تھے چوتھے پہ علی آئیں گے۔ یہاں نبی نے علی کے سب سے بڑے غلام کو آواز دی، سلمان۔ ایسے نہیں، نتیجے میں ہر بندے کا اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے۔ سلمان اپنی جگہ سے اٹھا، چلتا چلتا نبی کے قدموں میں آیا، قدموں کا بوسہ لے کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا، جی یا رسول اللہ، فرمایا چادر کے چوتھے کونے پہ آؤ۔ سلمان نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اصحاب کہف سے نہیں ملو گے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ، جب کا علی سے ملا ہوں کسی اور کو ملنے کا جی نہیں چاہتا۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ، حیدر۔ جب علی سے ملا، مرزا صاحب سے دعا مل گئی، اگلی سطر آپ کے حوالے، کسی اور کو ملنے کا جی ہی نہیں چاہتا۔ علی کے بعد بھی کسی کو ملنے کی حسرت رہتی ہے۔ آپ علی کے بھی مولا ہے، میں انکار نہیں کرتا، میں آ کے بیٹھ چکا۔ سلمان آ کے بیٹھ گئے، اب چاروں بیٹھ گئے صحابہ۔ اب سارے دیکھ رہے تھے رسول کی طرف کہ رسول اب ہمیں اصحاب کہف سے ملوائیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ اور ان کا کتا جنت میں جائے گا۔ اب یہ دیکھ رہے تھے رسول کا چہرہ کہ رسول اب ہمیں اصحاب کہف سے ملوائیں گے، کہ اتنے میں یہ بول کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اصحاب کہف سے ملوائیے۔ فرمایا تم نے کیا سمجھا تمہیں میں ملواؤں گا؟ اللہ نے کائنات میں یہ اختیار صرف میرے بھائی علی کو دیا ہے۔ علی مولا کو حکم ہوا، علی مولا چادر کے درمیان میں مڈ میں آ کے بیٹھ گئے۔ علی مولا نے چادر پہ بیٹھے بیٹھے چادر کو اذن دیا، حکم دیا، یا میں جملہ تبدیل کروں، مشیت الہی نے بیٹھے بیٹھے اپنی مشیت کو ظاہر کیا۔ علی مولا نے چادر کو امر دیا، چادر پرواز کرتی ہوئی اس غار کے باہر آ کے پہنچی جس غار میں اصحاب کہف موجود تھے۔ چادر اس غار کے باہر آ کے رک گئی، چادر وہاں پہ رکی، علی مولا اترے۔ علی مولا نے فرمایا اس بندے سے کہا جس نے کہا تھا سب سے پہلے سلام میں کروں گا، فرمایا آ جاؤ آپ جا کے سلام کرو۔ یہ حضرت اترے، چلتے چلتے آئے، انہوں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکہ یا نجب اللہ فی عرشہ، آپ پر سلام۔ اندر سے سلام کا جواب خدا کی قسم نہیں آئی۔ انہوں نے مایوسی کے عالم میں علی کا چہرہ دیکھا، یا علی سلام کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا دوسرے حضرت کو بھیجو، ہو سکتا ہے آ جائے۔ دوسرے حضرت فصاحت و بلاغت کا سہارا لیتے ہوئے غار کے باہر پہنچے، انہوں نے سلام کیا، برابر سناٹا، خاموشی۔ یہ بھی واپس پلٹ آئے۔ اب جو تیسرے حضرت جو آگے بڑھے، انہوں نے کہا آپ لوگوں کو سلام ہی کرنا نہیں آتا، میں تمہیں بتاتا ہوں سلام کیسے کرتے ہیں۔ اب نتیجے کی باری ہے، میں بندہ دیکھوں گا کون سا بندہ کتنا جا کے بیٹھا ہے، میں سلام کروں گا، ٹھہروں گا،
انتظار کروں گا، جواب نہ آیا میں پھر سے سلام کروں گا، یہ حضرت گئے، انہوں نے سلام کیا، جواب نہیں آیا، پھر سے سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ مایوسی کے عالم میں انہوں نے علی کا جاگنا، ہزاروں جن کی رگوں میں علی کی محبت ہے، انہوں نے مایوسی کے عالم میں علی مولا کا چہرہ دیکھا، علی مولا کا چہرہ دیکھ کر یا علی السلام کا جواب کیوں نہیں آ رہا، یا علی السلام کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ علی نے فرمایا سلمان کو بھیج کر دیکھو، ہو سکتا ہے سلام کا جواب آ جائے۔ ہاتھ اٹھانا، سلمان نے جانے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت۔ سلمان جانے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا جس کا چہرہ اس کا چہرہ نہیں، جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جملہ بدن سلمان اپنی عبادت مکمل کر کے غار کی طرف بڑھے۔ سلمان غار کے باہر جا کے کھڑے، اب سب کی نظریں سلمان کی طرف کہ ہمارے سلام کا تو جواب نہیں آیا، اب پتہ نہیں جواب آتا ہے یا نہیں آتا۔ اب سلمان مطمئن ہو کے، گھبرا کے نہیں، مطمئن ہو کے سلمان غار کے باہر پہنچے۔ سلمان نے جا کے سلام کیا، میں نے یہ جملہ سیالکوٹ کے مجمع میں کہا، مجھے نہیں پتا مجھے کتنی داد اور دعا ہوئی، یہ تو پھر فیصلہ بات ہے، عظیم لوگ ہو، عظیم عزادار ہو، بلند معیار سماعت ہے۔ اب بندہ وہ ہاتھ اٹھائے گا جس کی رگوں میں علی کی محبت ہے۔ سلمان عبادت مکمل کر کے غار کے باہر پہنچے، سلمان نے جا کے سلام کیا، مجھے عزت علی کی قسم ہے ابھی سلمان کا سلام مکمل نہیں ہوا تھا کہ اندر سے اصحاب کہف نے کہا علیہ السلام یا سلمان، تم ہمیں ان جیسے نہیں لگ رہے، تم ہمیں ان جیسے ہاتھ اٹھانا نہیں لگ رہے۔ سلمان نے کہا کیا فرق ہے ان میں اور مجھ میں؟ اصحاب کہف نے کہا ہمیں تمہارے پاس سے علی کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ توجہ ہے جی، وقت تھوڑا رہ گیا، اگر مجھے اجازت دیں میں اگلی بات آپ کے حوالے کروں گا۔ سلمان سے انہوں نے کہا سلمان شکر کر اس علی کا۔ نہیں سارے بندے سمجھے ہی نہیں، یہ جو پچھلا مجمع ہے یہ میرے ساتھ پنڈال ملے گا۔ سلمان شکر کر اس علی کا جس نے تجھے وحشی سے انسان سے مسلمان اور مسلمان سے سلمان بنایا۔ سلمان پیچھے ہٹے، اب امیر المومنین آ گئے۔ علی مولا چلتے چلتے گھر کے باہر، علی مولا نے سلام کیا، السلام علیکم یا نجب اللہ فی عرشہ الوافین بعہد اللہ۔ علی مولا نے اصحاب کہف پہ سلام کیا، اندر سے سلام کا جواب آیا، علیہ السلام یا امیر۔ یہ جتنی گفتگو کر آیا وہ ساری گفتگو ایک طرف، یہ جملے کا وزن کرنا، یہ جملہ ایک طرف، مجمع میں اعتماد کر کے جملہ فیصلہ باد میں کہنے لگا ہو، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا۔ ابھی علی مولا نے سلام کیا، اندر سے سلام کا جواب آیا، علیہ السلام یا امیر المومنین یا سید الوصیین یا قائد المہجلین یا صراط مستقیم۔ اصحاب کہف نے سلام کا جواب دیا۔ علی مولا نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا، تم نے سلمان کے سلام کا جواب دیا، تم نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تم نے سلمان کے سلام کا جواب دیا، جاگنا ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اصحاب کہف نے کہا یا علی ہمیں تیری عزت کی قسم ہے، ہم تیرے دشمن سے بولنا ہی نہیں جانے۔ توجہ میری جانب رکھیے، آخری ایک روایت، گالی زندگی باقی، ملاقات باقی، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی فرماتے ہیں جتنا مجھے حکم ہو، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے سلام کریں۔ توجہ ہے جی، نبی معراج پہ گئے، بس آخری 2 سے 2.5 منٹ ممبر مضبوط کیا، نبی معراج پہ گئے، آپ نے سب سے
نبی فرماتے ہیں میں کئی جہاں کے نوری حجابات کو عبور کر کے بارگاہ توحید میں پہنچا، حجاب توحید کے قریب گیا، میں نے پروردگار کو سلام کیا، پروردگار نے سلام کا جواب دیا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا، میں نے یہ پوچھا، اس نے یہ بتایا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال جو پروردگار نے، میرے مالک نے، میرے خالق نے مجھ سے کیا، یا محمد من خلفت لی امتک، اے میرے نبی امت میں پیچھے کسے چھوڑ کے آئے ہو؟ اے میرے نبی امت میں پیچھے کسے چھوڑ کے آئے ہو؟ نبی نے مسکرا کے جواب دیا، میرے مالک میں امت میں اسے چھوڑ کے آیا ہوں جو میری امت میں سب سے بہتر ہے، وہ میرا بھائی علی ہے۔ جو میری امت میں سب سے بہتر ہے وہ میرا، جانتے ہیں سزائے پروردگار کیا آئی؟ سب سے بہتر ہے وہ میرا بھائی علی ہے۔ پروردگار نے فرمایا اے میرے محبوب جسے تو چھوڑ کے آیا ہے وہ صرف تیرے صحابیوں سے بہتر نہیں ہے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جسے تو چھوڑ آیا ہے اس جیسا نہ کوئی زمینوں میں رہتا ہے نہ کوئی آسمانوں میں، جسے تو چھوڑ کے آیا ہے اس جیسا نہ کوئی زمینوں میں رہتا ہے نہ ہی کوئی آسمانوں میں رہتا ہے۔ میرے مالک علی سے اتنی محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ میری اتنی عبادت کرے کہ عبادت کرتا کرتا مر جائے، میں اس کی عبادت قبول نہیں کروں گا اگر دل میں علی کی ولایت نہیں ہوگی۔ یہ شیعہ سنی متفقہ کتاب کے حوالے دینے کے لیے تیار ہوں جن میں حدیث موجود ہے، کوئی بندہ ساری زندگی میری عبادت کرتا رہے اور عبادت کرتا کرتا مر جائے لیکن دل میں علی کی محبت نہ ہو، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اتنا کہنا تھا۔ نبی فرماتے ہیں پروردگار اور میرے درمیان راز نیاز کی جو باتیں ہوتی رہی، میں نے اب دل میں ارادہ کیا کہ اب میں اجازت لوں پروردگار سے، میرے مالک مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ ابھی لفظ زبان پہ نہیں آئے کہ پروردگار کی آواز آئی، آواز غیب سے آئی، اے میرے حبیب کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا علی کو چھوڑ کے آخری جملہ ہے، ساری گفتگو ایک طرف، نتیجہ آپ کے حوالے، آخری جملہ کرنے لگو، کہاں جا رہا ہے؟ میرے مالک علی کو امت میں اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں، واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے حبیب ابھی تو معراج مکمل ہوئی ہی نہیں ہے، ابھی تو آپ کو کسی سے ملوانا باقی ہے، ابھی تو آپ کو کسی سے ملوانا باقی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ نبی نے فرمایا اے میرے پروردگار تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کھول کے بتائے گا تو بات سمجھ سکوں گا۔ پروردگار نے فرمایا اے حبیب تجھے کسی سے ملوانا باقی ہے۔ میرے مالک کس سے ملوائے گا؟ فرمایا جسے تو چھوڑ آیا تھا اسے میں لے آیا ہوں، جسے تو چھوڑ آیا تھا اسے میں لے آیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، پروردگار کی آواز آئی اے محمد یا محمد اتحب ان تراہم فقلت نعم یا ربی۔ پروردگار نے فرمایا التفت ان یمین العرش فالتفت فاذا انا بعلی واولادہ الی المہدی۔ نبی فرماتے ہیں پروردگار نے فرمایا اے محمد عرش کے دائیں جانب ملتفت ہو۔ میں نے چہرہ عرش کے دائیں جانب کیا، آگے میں نے دیکھا ایک نور کا حجاب ہے، نور کے حجاب کے دوسری طرف میری نظر پڑی، دوسری طرف علی اکیلے نہیں، حسن سے لے کر مہدی تک جنتی مسلوں پر فرشتوں کے پہروں پر اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے۔ فرشتوں کے پہروں میں عرش کے سائے میں علی اکیلے نہیں، حسن سے لے کر مہدی تک اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے۔ املا انشاء کی رات عبارت کتاب متن ترجمہ حوالہ میری ذمہ داری، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہنے لگا۔ نبی فرماتے علی حسن سے لے کر مہدی تک نوری حجابوں میں نماز ادا کر رہے تھے، اور علی کو جگہ جگہ کتابوں میں تلاش کرنا بند کرو۔ علی تو محمد کو بھی ملے تو حجابوں میں ملتا ہے، تمہیں کتابوں میں کیسے؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، علی لال قلندر۔